بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر شہید ناموس رسالت فدائے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے چھٹے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرد حر کے مرکد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو آخری گھڑی تک
آخری سانس تک مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو اتنا جامع بنایا، جنہوں نے آپ کو ظاہری حیات میں دیکھا، جن کی قسمت بھلی تھی وہ بھی آپ کے دیوانے بن گئے، اور جو نہیں دیکھ پائے بعد والی صدیوں میں پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے، نام سن کے ہی آپ کی محبت میں قربان ہونے کو تیار پھرتے ہیں۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں کہ گننے سے ختم نہیں ہوتی۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر بطور فرض کسی کے محبوب کی 1 کروڑ شان ہو، بہت شانیں ہیں اس کی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ 1 کروڑ پر جا کے ختم ہو گئی ہیں، حالانکہ کروڑ شان بہت اور بڑے اوصاف ہیں۔ ایک وصف اچھا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ 1 کروڑ اچھے اوصاف جس میں ہوں، 1 ارب ہوں، 1 خرب ہوں، بطور فرض وہ بڑی بلند و بالا شخصیت ہے، لیکن ایک کمی تو پھر بھی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں کر وہ وصف ختم ہو گئے اور گنتی میں آ گئے، تو کہا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہیں کہ جن میں یہ کمی بھی نہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تناہی کا مطلب ہوتا ہے انتہا ہو جانا، ختم ہو جانا، لاکھ پہ انتہا ہو گئی، خرب پہ انتہا ہو گئی۔ انتہا ہو جائے تو پھر بھی یہ کہ اب آگے کوئی نہیں بچا، اگرچہ بڑی شانیں ہیں لیکن انتہا ہو گئی، گنتے گنتے وہ وصف ختم ہو گئے۔ مگر سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ گنتے 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 ساری مخلوق تھک جائے گی، عمریں ختم ہو جائیں گی، مگر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کا معجزہ معراج شریف پوری دنیا میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس ایک معجزے کے اندر آگے ان گنت معجزات ہیں۔ آپ کی ایک صفت صرف اگر بیان کرنی جائے، مثلا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق بیٹھ کے بیان کرنا شروع ہو جائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ علوم تولے نہیں جا سکتے۔ تو آپ کے یہ سارے کمالات ہمہ جہت یہ سامنے ہیں کہ دنیا دیوانی ہے، اور پھر ایسی محبت کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ سلسلہ دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس انداز میں چلا، یہاں انگلیوں کے نذرانے نہیں، رسم ہی سر پیش کرنے کی چلی ہے، اور رسم سے مراد ہے سنت حسنہ۔
بڑے بڑے مارکوں میں، طوفانوں میں اس امت کا یہ ریکارڈ ہمیشہ برقرار رہا کہ جس طرح جانیں نچھاور کر کے اس امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا ہے، ایسی مثال کسی بھی امت میں نہیں ملتی، کیونکہ جو امتیں آنی تھیں سب آ چکی، یہ آخری امت ہے۔ اور اس امت کی سرداری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس سرداری کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امت پر فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ وار دے مگر اپنے پیغمبر کی طرف، ان کی ذات کی طرف، ان کے منصب کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنے دے۔ تو تاریخ کے اندر اس امت نے اس میدان میں بھی سرداری کر کے دکھائی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ چشم فلک حیران ہے۔ آپ کے مقام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی نے ہرزہ سرائی کی، ظاہر ہے کہ جب کوئی کہے میں نبی ہوں سرکار کے بعد تو یہ اس کا یہ کہنا ہی بہت بڑی توہین ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگرچہ سرکار کو کچھ نہ کہے لیکن یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو جب مسیلمہ کذاب نے یہ کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر شدید ایکشن لیا۔ یمامہ کے میدان میں، یعنی جہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں جا کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے محاذوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لڑ رہے تھے، تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں امت مختلف محاذوں پر بیدار کھڑی تھی، تیار کھڑی تھی۔ تو اس گستاخ کو سبق سکھانے کا بھی ایجنڈا، جیسے اور کئی محاذوں پر شریعت کی حفاظت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کارروائیاں جاری تھیں، ادھر بھی لشکر بھیجا گیا، مگر جتنی اس کی حواریوں کی تعداد تھی اتنا بڑا صحابہ کا لشکر نہیں تھا۔ عددی طور پر اس کا لشکر بڑا تھا اس دستے کے مقابلے میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے گستاخ کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو تحفظ ختم نبوت کی جنگ لڑی۔ اس موقع پر حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحفظ ختم نبوت کے ان مجاہدوں کی مثال، اولین کردار ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں غازی پیدا ہوئے۔ چونکہ اس کا لشکر بڑا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جان دینے کو تو تیار تھے اور جان نچھاور کر دی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان پر، مگر عشق یہ بھی تھا کہ قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر قدم پیچھے ہو جان چلی بھی جائے تو وہ مزہ نہیں جو اس میں ہے
کہ جان چلی جائے مگر 1 انچ بھی اس جگہ سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ جہاں سامنے تیزی سے موت آ رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کا نصاب بتایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف امتحانات، آزمائشیں اور مصیبتیں اتنی تیزی سے آتی ہیں کہ اتنی تیزی سے بلند جگہ سے سیلاب کا پانی ڈھلوان کی طرف نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحان میرے عاشق کی طرف آتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ للفقر اسرع الی من یحبنی، اسرع سپیڈسٹ یعنی تیز ترین ہے آزمائش کس کی طرف؟ جو میرا محب ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں میرا محب بھی بنے اور موج بھی کرے۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے میرا محب بننا وہ سوچ کے بنے۔ للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، سیل ہے سیلاب، منتہا ہے وہ جگہ کہ جس سے گہری پھر کوئی جگہ نہیں، وہ گہری جگہ ہے جہاں جا کے پانی ٹھہر جاتا ہے، اس گہری جگہ کی طرف تیز سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحانات میرے عاشقوں کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ جو عاشقوں کے سردار تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منٹ اس وقت پہرا دینا بڑا مشکل تھا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہوئے زبان ہی نہیں سنبھالتے کہ وہ صحابہ کے خلاف کتنی بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میدان یمامہ کے اندر ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ایک جگہ 10 کھڑے ہیں اور مسیلمہ کذاب کی ہواری 10,000 آ جاتے ہیں تو قدم پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں شیروں نے زمین میں گڑھے کھود لیے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ نے، اور گڑھے کھود کر اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑ لیا کہ جو کچھ بھی ہو ہم باہر نہ نکل سکیں، اگر جیتے رہے تو پھر کوئی بلا لیں گے نکالنے کے لیے، لیکن سامنے سے اتنا تیز ان کا حملہ ہو تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ سکیں۔ ہم نے یہاں ڈٹ کے اپنے محبوب کی شان پہ پہرا دینا۔ یوں موت کو شکست دی ہے ان عاشقوں نے شروع سے ہی کہ دنیا موت کروڑوں میل دور ہو تو بھاگتی ہے کہ موت آ رہی ہے، تو یہ سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو اس کے اندر یعنی وہاں کھڑے ہو کر ایک ہوتی ہے خودکشی، وہ شریعت میں حرام ہے، ایک ہے فداکاری، وہ اس شریعت میں مجاہد کی شان ہے۔ تو لڑتے رہے بالآخر دشمنوں کے تیر کھا کھا کے، تلواریں کھا کھا کے شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد بھی یعنی طبرانی معجم کبیر میں، ویسے تو ہزاروں کتابوں میں ان دونوں مجاہدوں کا ذکر ہے، طبرانی معجم کبیر میں یہ جو حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے جو طبعاً جہیر الصوت تھے، یعنی آواز ان کی بڑی اونچی تھی، شہید ہونے کے بعد بھی ان کو اتنا ادراک تھا، اتنا احساس تھا، ان کے
5 سینسز، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن ہم پیمائش کرنا چاہیں تو ہماری عقل کوتا ہے، وہ زندگی بڑی اونچی زندگی ہے، سارے حجابات اٹھ نہیں سکتے، مگر وہاں ان کا یہ احساس لکھا ہے کہ انہوں نے قائد لشکر کو خواب میں مل کر یہ کہا کہ لما قتلت بالامس، گزشتہ دن جب میں شہید ہوا، مر بی رجل من المسلمین، تو میرے پاس سے ایک مسلمان فوجی ہی گزرا، کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، یعنی یہ ان کو شہادت کے بعد بھی پتا ہے کہ یہ بندہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے۔ فانتزعنی درۃ نفیسہ، تو اس نے پتہ نہیں اسی نقطہ نظر سے کہ ضائع نہ ہو جائے کہ میں شہید ہو گیا ہوں، تو اس نے میری قیمتی زرہ میرے بدن سے اتاری ہے، کیونکہ میں یہاں تک زمین میں گاڑا ہوا تھا، میری زرہ اس نے گزرتے ہوئے میرے بدن سے اتاری ہے، اور وہ بھی ہمارے لشکر کا فوجی ہے۔ بیتہ فی اقصی المعسکر، اس کا گھر چھاونی کے آخری حصے میں ہے، یعنی جہاں مسیلمہ کذاب کا محاصرہ کرنے کے لیے عارضی خیمے لگائے گئے تھے، سب سے آخری خیمہ اس کا ہے۔ وَعِنْدَ بَابِ بَيْتِ فَرَسٌ، پھر اس کے گھر کا جو خیمے کا دروازہ ہے نا، باہر گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور پھر فرمایا اندر کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہوئی ہے، چونکہ میں مقروض دنیا سے جا رہا ہوں اور قرض کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، تو وہ زرہ میری ہے اور اسے بیچ کے قرضہ اتارا جائے، اور امیر المومنین کو جا کر کہنا کہ وہ یہ بیچیں اور میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، اس سے قرض اتاریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی، کتنے بڑے بریلوی تھے وہ، آج جس کو آپ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ قبروں والوں کو جانتے ہیں، اور یہ ان کا کہ قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ خواب خیال ہوتے ہیں، بھلا بندے کی روح نکل جائے تو کیا پتا ہے، جیتے کو نہیں پتا کہ گزرنے والا مومن ہے یا کافر ہے، زندہ کو نہیں پتا کہ کسی کا گھر کہاں ہے اور گھر کے اندر کیا ہے، گھر کے باہر کیا ہے، زندہ نے آنکھیں بند کی اسے پتہ نہیں ہوتا گلی میں کیا ہے، وہ تو دنیا سے جا چکا، اس کو کیا پتا، نہ جانے کسی کا حق چھین کے کسی دوسرے کو دلوا رہا ہو، تو یوں خوابوں پہ عمل نہیں ہوتے، اور شریعت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ خوابوں پہ فتوے جاری نہیں ہوتے، خوابوں کی گواہیوں پر عدالت کے فیصلے نہیں ہوتے، مگر یہ وہ خواب تھا کہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ جاری کر دیا، فرمایا سچ کہا ہے، انہوں نے جس کا نام بتایا ہے میں اس کو پیسے دوں گا یہ بیچ کے، کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ شہیدوں کو کیسا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہی تحفظ ناموس رسالت کا جو مارکہ تھا، اس میں پہلے تو اس کے ہواری بظاہر غالب تھے، بہت سی شہادتیں ہوئیں، اور سادات صحابہ اس میں شہید ہوئے، یمامہ میں سادات صحابہ روایت میں ہے، یعنی صحابہ کے سردار، بڑے بڑے سردار صحابہ یہاں شہید ہو گئے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیتے ہوئے، مگر بالآخر صحابہ غالب آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اور کمک بھیجی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غالب آ گئے، تو مسیلمہ کذاب خود بھی قلعے میں بند ہو گیا اور اس کے ہواری بھی قلعے میں بند ہو گئے کہ آخر یہ کتنی دیر بیٹھیں گے یہاں پر، بھوکے پیاسے کتنے دن نکالیں گے، بالآخر انہوں نے چلے جانا ہے، تو ہم اب لڑتے نہیں ان سے، ان کو یوں تنگ کر کے یہاں سے بھگاتے ہیں۔ جب انہوں نے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا اور سب کچھ اپنے کھانے پینے کے لیے سٹور کیا ہوا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیسو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اور تحفظ
کہ یہ جیتا رہے اور ہم واپس چلے جائیں؟ یہ ہوتا کون ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں ہمیشہ کے لیے، اور یہ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے محاصرہ طویل کر دیا۔ البدایہ والنہایہ کی یہ 6 جلد میں موجود ہے، صفحہ نمبر 718 ہے۔ لکھا ہے کہ اغلقت بنو حنیفہ الحدیقۃ علیہم، وہ مسلمہ کذاب کے حواری جو ہیں وہ بنو حنیفہ کہلواتے تھے، انہوں نے دروازے بند کر لیے، اندر باغ وغیرہ سب کچھ تھا اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ وَأَحَاطَ بِهِمْ الصِّحَابَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ نے محاصرہ کر لیا۔ قال البراء بن مالک، عشق خود پڑ جاتا ہے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب ان کو اندر جا کے کیسے مارا جا سکتا؟ یہ امریکہ کی قیامت تک کی ٹیکنالوجی یا فرانس اور برطانیہ کی قیامت تک کی ٹیکنالوجی کسی ایک عاشق کے عشق کا جواب نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ جان کی پرواہ نہ ہو۔ تو حضرت براء بن مالک، کیا نام ہے؟ سیدنا براء بن مالک، براء۔ اب اگر کسی کی ہر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام براء رکھیں، ایک عظیم غازی کا نام ہے سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پہل کی، رب میں دروازہ کھولتا ہوں، اندر سے بند ہے، توڑا جا نہیں سکتا۔ فرمایا ایک طریقہ یہ ہے، یا معاشر المسلمین القونی علیہم فی الحدیقۃ، تم کسی طرح مجھے باہر سے اٹھا کے اندر گرا دو۔ کتنا جذبہ ہے اس شعر میں، جسے پتہ ہے کہ اندر ہزاروں دشمن برچیاں لے کے کھڑے ہیں، 2-4 نہیں۔ چونکہ جب وہ فتح ہوا تو 25,000 لاشیں گنی گئی مسلمہ کذاب کے فوجیوں کی، جو ابھی اندر تھے اور صحابہ نے مارے ہوئے ختم نبوت کے دفاع کے لیے۔ تو اندر جانا ایک بندے کا، یہ ہے فداکاری، کہ اگلوں کے ساتھ 2 ہاتھ کر کے جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اتنے دشمنوں میں گھس جانا اور کوئی سیف طریقہ بھی نہیں اندر لانچ کرنے کا۔ لفظ استعمال کرتے ہیں یا معاشر المسلمین القونی علیہم فی الحدیقۃ، مجھے اندر تم گرا دو۔ طریقہ کیا ہے کہ تمہارے پاس ڈھالیں موجود ہیں، وہ جس کو سامنے کر کے ایک ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے میں تلوار سے لڑا جاتا ہے، ڈھال۔ اب تو آپ نے ڈرامے وغیرہ ڈھالوں کے دیکھ کے سمجھنا آسان ہو گیا ہے، پرتگال غازی کی ڈھالیں دیکھ کر۔ تو ڈھال چمڑے کی بھی ہوتی ہے، دھات کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں بناوٹ میں یہ کمال ہوتا ہے کہ تلوار لگے یا جو کہ وہ پھسل کے دائیں بائیں ہو جاتا ہے اور سینہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مجموعی شیپ اس کی، یعنی جس طرح یہ تنگاری ہم پنجابی میں بولتے ہیں لوہے کی یا پرات، اس کے ساتھ کچھ ملتی جلتی ہے۔ تو چمڑے کی کچھ ڈھالیں تھیں، ان کو پھر نیچے اوپر رکھا گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ڈھالوں کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی ٹوکری سی بن جائے گی، تو میں اس میں بیٹھتا ہوں، تو تم نیزوں کے ذریعے اس کو اونچا کرو، کہ ویسے ہاتھ اونچا کرنے سے تم مجھے اٹھاؤ گے تو اندر چھلانگ میں نہیں مار سکوں گا، اتنی اونچی دیوار ہے۔ اپنے پورے بازو بھی بلند کرو، پھر نیزے بھی بلند کر کے تو ترچھا کر کے اس ڈھال کو اندر کی طرف کرو گے تو میں اندر گر جاؤں گا۔ تو یہاں لکھا ہے فَاحْتَمَلُوهُ فَوْقَ الْجُحَفِ وَرَفَعُوهَا بِالرِّمَاحِ حَتَّى أَلْقَوْهُ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں
ان چمڑے کی ڈھالوں کے اندر بٹھا کر اوپر اٹھایا اور پھر اس ڈھال کو بالرماح نیزوں سے مزید بلند کیا اور بلند کر کے حتی القوہ علیہم من فوق سورہا، فصیلِ قلعہ جو تھی بہت اونچی دیوار، اس کے اوپر سے حضرت براق کو انہوں نے اندر گرا دیا. یعنی اتنی اونچی دیوار کے وہاں سے گرا ہوا بندہ اگر اس کو کوئی مارنے والا نہ بھی ہو پھر بھی مشکل سے بچتا ہے کہ اتنی بلندی سے گر رہا ہے. لیکن یہ اللہ کے شیر کیسے تھے، ختم نبوت پہ پہرہ دینے نکلے ہیں، نہ بال بچے کی کوئی خبر ہے، نہ اپنی کوئی سہولتیں چاہتے ہیں، یہ دین کو حفاظت سے اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ دُونَ بَابِهَا حَتَّى فَتَحَهُ، جب اندر گرایا گیا تو گرتے ہی فوراً سنبھل گئے اور سنبھلنے کے بعد تلوار چلانا شروع کر دی. تلوار اتنی تیزی سے چلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے کہ جو سامنے آیا وہ کٹتا گیا اور اکیلے محمدی مصطفی شیر نے قلعے کا دروازہ کھول دیا. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيقَةَ مِنْ حِيطَانِهَا وَأَبْوَابِهَا، جب ایک دروازہ کھلا تو باہر سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے اور دوسرے دروازے کھولنے کے لیے بھی آگے بڑھے اور کئی اور بھی دیواروں کے اوپر سے چھلانگے لگا کے آ گئے، چونکہ لکھا ہے من حیطانہا و ابوابہا، دیواروں کے اوپر سے اور دروازوں سے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی داخل ہو گئے. یقتلون من فیہا من المرتدۃ من اہل الیمامہ، تو جتنے بھی مسلمہ کے وہ امتی بنے ہوئے تھے مرتد، ان سب کا صفایا کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. اور اب وہ خود بھاگ کے ایک دراڑ نما جگہ تھی قلعے کے اندر، وہاں جا کے چھپ گیا مسلمہ کذاب. اب اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے ڈھونڈ رہے تھے. اذا ہوا واقف فی صلمت جدار، خارش والے اونٹ کی طرح وہاں جا کے وہ چھپا ہوا تھا. ایسی صورتحال کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو واصل جہنم کیا. اس کے محل سے عورتیں دیکھ رہی تھیں تو ایک کالے سے رنگ کا غلام ان کے بقول، یعنی انہوں نے اپنا نبی جس کو بنایا ہوا تھا اس کے سینے پہ ایک کالے رنگ کا غلام چڑھا ہوا ہے اور اس کو بچھاڑ رہا ہے. وہ عورتیں یعنی اپنی اس ہیرو کو یوں بچھاڑا ہوا دیکھ کر حیران تھیں کہ ایسا بندہ غلام سا یا ہمارے جس کو ہم نے نبی بنایا ہوا تھا اس کے سینے پہ چڑھ گیا ہے. چشم فلک نے یہ بتایا یہ وہی حضرت واشی ہیں کہ جب کفر میں تھے تو اس وقت ایک شرمندگی کا کام کرنا تھا اور اللہ نے ان کو یہ شان دی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ختم نبوت کے اس بڑے موذی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا کردار بھی حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا. یہ تسلسل سے موت کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کردار ہمیشہ موجود رہا. لیکن یہاں
مختلف روایات ہیں، 10,000 شہادتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اور یہاں یعنی جو میں نے بتایا کہ اس قلعے کے اندر اور مجموعی طور پر یعنی ایک روایت کے مطابق جو مسیلمہ کذاب کے حواری تھے، اب مرے ہوئے جو تھے وہاں پر جن کی لاشیں پڑی ہوئیں وہ ہزاروں تھی اور 21,000 لاشیں گنی گئیں ایک روایت کے مطابق ان کی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قتل من المسلمین 600 وقیل 500، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 600 صحابہ شہید ہوئے، ایک روایت کے مطابق 500 صحابہ شہید ہوئے، 700 اور دیگر کچھ روایات بھی ملتی ہیں، لیکن وہ ہزاروں میں جو مرے وہ مسیلمہ کذاب کے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پھر بھی وہ ایک ایک صحابی کروڑوں سے بڑی شان والا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا جو معاملہ تھا اس کے پیش نظر رکھا۔ یعنی یہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کا وجود بڑا قیمتی ہے، فلاں بندہ چونکہ بڑا پڑھا ہوا ہے، فلاں بندہ بہت بڑا پیر ہے، یا اس لحاظ سے تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان میں ہر بندہ لاکھوں ولیوں سے بڑا ولی تھا، کروڑوں عالموں سے بڑا عالم تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار زندہ رہے تو پھر ہم سے مواخذہ ہوگا، ہماری یہ شانیں کل بطور دلیل نہیں ہم پیش کر سکیں گے اللہ کے دربار میں کہ چونکہ ہم بڑے قیمتی ہوتے تھے تو اس بنیاد پر ہم چھپ کے بیٹھ گئے۔ یہ میدان میں آئے اور سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور سینہ تان کے وہ جو ختم نبوت کا غدار تھا اور اس کے جو حواری تھے ان کا مکمل صفایا کیا، گرچہ 600 جانیں اس روایت کے مطابق۔ اور یہ بھی دیکھا جائے تو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ 22 ہوں، 24 ہوں، 27 ہوں، چھوٹی مہمیں ہوں، بڑے غزوے ہوں، ان سارے غزوات کے شہیدوں کی تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی ایک ختم نبوت کی جنگ کے شہیدوں کی تعداد بنتی ہے۔ یعنی مسئلہ کسی ایریے پہ قبضہ کرنا نہیں تھا، مسئلہ کوئی خزانہ لینا نہیں تھا، مسئلہ گستاخ کا صفایا کرنا تھا۔ تو گستاخوں کا صفایا کرنا یعنی اتنا اہم ہے اسلام میں کہ اس کے لیے بڑی قیمتی لوگ دینے پڑے تو پھر بھی دینے چاہیے۔ اور یہ شان ہے اس کی کہ جو عام سا ہو ادھر جائے تو وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اب دیکھو اس عہد میں جب ممتاز حسین قادری اس منصب سے پہلے تو ایک پولیس مین تھا، کتنے بڑی بڑی شانوں والے لوگ معاشرے کے اندر موجود تھے، اور میرٹ بنانے پر وہ کسی لسٹ میں بھی نہیں آتا ہوگا اس وقت جب تک کہ اس میدان میں نہیں نکلا تھا۔ اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ تھے کہ جن کے اس کا یہ رینک ہے، اس کا یہ رینک ہے، اس کا یہ رینک ہے، تو ایک معمولی سا بندہ تھا، لیکن جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوا تو ایک منٹ میں وہ کروڑوں سے آگے نکل گیا اور امت مسلمہ کا ہیرو بن گیا۔ عشق کی کہ جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اولین یہ مثالیں پیش کی اور ان کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ جب طلحہ اسدی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یعنی یہ سارے رستے ہموار خلافت صدیق اکبر نے کیے ہیں،
اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لَإِنْ فُجِئْنَا بِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَدًا۔ ابو بکر امیر المومنین، ہر میدان میں سینہ تان کے سامنے نہ آ جایا کرو، ابھی تو ہمارے آقا علیہ السلام کے وصال کو تھوڑا وقت گزرا ہے، ہم سے وہ نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا، اور اگر آپ بھی اسی دوران ہمیں چھوڑ کے چلے گئے لا یکون للاسلام نظام ابدا، تو اسلام کا تو نظام چل ہی نہیں سکے گا۔ مولا علی کی نگاہ میں اتنا ضروری تھا کہ آپ رستہ بنا جاؤ گے تو پھر پیچھے باقی خلافت بھی چلے گی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، قیامت تک۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد وحی نہ آئے، اور کام وہی کرنا ہے جو نبیوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسی تصفیہ کے اندر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتدوں کا صفایا کیا تھا، کہتے ہیں نبی کی سی استقامت دکھائی تھی، یعنی اتنے دلیر تھے فیصلوں میں اور ڈٹ جانے میں، تو وہاں ڈگمگائی نہیں امت، قیادت مضبوط تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے۔ تو جس وقت طلحہ اسدی کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھیں، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 495 ہے، دوسرے حصے کے اندر طلحہ کذاب، وہ مسلمہ کذاب تھا، یہ طلحہ کذاب، اس کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لڑ رہے تھے، اور مسلسل طلحہ کے حامیوں کو شکست ہو رہی تھی، وہ مارے جا رہے تھے۔ تو اس نے صفیں درست کرنے کے لیے اجلاس بلایا کہ ہم کوئی اپنی جو خامیاں ہیں وہ دیکھ کے صحیح کریں، تاکہ کچھ ہم آگے سے ان کو روکیں تو صحیح، پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا تو پائیے۔ اس انداز میں اس نے اجلاس میں اپنے جو کمانڈر تھے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ تجھے ہے کیا، مارے کیوں جا رہے ہو، کھاتے پیتے ہو، اچھے خاصے ہو، اور اب بھیڑ بکریوں کی طرح تم ہانکے جا رہے ہو۔ یہ اجلاس میں پوچھا گیا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر ان کو شکست دے رہا تھا۔ جس وقت اجلاس ہوا، قال رجل انا احدثک، تو حق ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے، بڑا جھوٹا بھی۔ جس طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کھجوروں کے پیرے میں، تو شیطان 3 دن آتا رہا، اور تیسرے دن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں کہ راتوں کو مال کی حفاظت اس وظیفے سے ہو جاتی ہے۔ فقرأ آیت الکرسی، تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سوتے وقت تو حفاظت رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پتہ ہے تجھے یہ وظیفہ کون بتا کے گیا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا ذاک الشیطان، اب شیطان بھی جو وظیفہ بتا رہا تھا، وظیفہ سچا تھا مگر شیطان تو شیطان ہی تھا۔ تو سرکار نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق، پرلے درجے کا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے، لیکن اس سچ سے یہ نہیں کہ جھوٹے کو کوئی سچا سمجھنا چاہے، سچ سچ ہے، جھوٹا پھر بھی جھوٹا ہی ہے۔ تو مسلمہ کذاب کی حواریوں میں سے ایک شخص نے انالیسس کیا، آج اسی پر سر پکڑ کے یورپ بیٹھا ہے کہ امت مسلمہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، اگرچہ ہم جو کچھ بھی سازشیں کر رہے ہیں وہ اس وقت دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلحہ اسدی جو تھا، طلحہ کذاب، اس حواری نے کہا، کہتا انا احدثک، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ صرف وہ سبب ہے کیا؟ کہتا لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله، فرما ہمارا ایک بیانیہ ہے، ہم جتنے تمہارے امتی بنے ہوئے ہیں، ہم سب کے دلوں میں ایک بات ہے،
سب کے دلوں میں۔ وہ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ہمارا یہ نقطہ نظر ہے ہر ایک کا کہ میں بچ جاؤں، میرا ساتھی مر جائے۔ ہم سب اس پالیسی میں ہوتے ہیں، اپنا بچاؤ کرو، اپنا بچاؤ کرو، اپنی جان بچاؤ، کوئی مرتا ہے تو مرے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہتا یہ ہمارا بیانیہ ہے، وہ یحب ان یموت صاحبہ قبلہ، کہ میرا دوست مجھ سے پہلے مرے، میری پہلے کیوں باری آئے۔ یہ ہم سب یہ بیانیہ رکھتے ہیں۔ اور کہتا وَإِنَّا نَلْقَى يَوْمًا، اور ہمارا مقابلہ جن سے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اے طلحہ، ان کا پتہ کیا بیانیہ ہے؟ کہتا ہے ان کا بیانیہ یہ ہے کلہم یحب ان یموت قبل صاحبہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میرے دوست کی باری بعد میں آئے، میری باری موت کے لیے پہلے آ جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ان میں 10% ایسے ہوں کہ وہ چاہیں کہ ہم پہلے شہید ہو جائیں دوسرے بعد میں ہوں، اور باقی ایسے ہوں وہ کہیں کہ دوسرے شہید ہو جائیں ہم بعد میں ہوں۔ کہتا کلہم یحب، یہ A to Z جتنے ہیں ہر مصطفی محمدی سپاہی کا یہ نظریہ ہے ان یموت قبل صاحبہ، کہ جنت کی ٹکٹیں بٹ رہی ہیں، شہادت میلہ لگا ہوا ہے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بھائی یا دوست پیچھے رہ جائے تو رہ جائے، پہلے میں جامِ شہادت نوش کروں گا۔ کہ وہ اتنے بے دھڑک ہو کے لڑتے ہیں، جب انہوں نے جان بچانی نہیں تو پھر وہ جب ٹوٹ کے پڑتے ہیں ہم پہ، ہمارے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اندر ان کا جذبہ ایسا ہے، وہ خود بچنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں اور کوئی بچ جائے پچھلی امت کے لیے، ہم جامِ شہادت نوش کر جائیں۔ تو کہا طلحہ اس قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید اسی قبیلے کا ایک فرد ہے، صحابہ کا فیض یافتہ ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ ہے، اور اس پر آ کر یورپ کانپ اٹھا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ کسی دیہات میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ماں کی گود میں پلنے والا ممتاز قادری جیسا بندہ جب وہ بچنا ہی نہ چاہتا ہو تو اسے روکا کیسے جا سکے۔ یہ ہے فلسفہ شروع سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ممتاز قادری کو ہم اس لیے سلام کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا پڑھ رہے ہیں، ممتاز نے ہمیں وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ یعنی یہ آج کوئی چھوٹا سا عالم دین خطیب وہ کسی کے 1000 سالہ کردار کو اپنی تقریر پر ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا میری ہزاروں تقریروں پر ممتاز قادری ایک گولی اس کا فیض باری ہے۔ اور زمانے نے دیکھا ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ میں کوئی ولی نہیں، گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن یہ شعر جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت جمود تھا فضاؤں میں،
ہر گلی میں تو کیا بڑے بڑے مدارس کے مسند اور بڑی بڑی مساجد کے ممبر پر کوئی نام لینے کو تیار نہیں تھا. تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل. ہم نے کوئی غازی صاحب پہ یا ان کے خاندان پہ کسی پہ غازی صاحب کی حمایت کر کے احسان نہیں کیا. ہم نے اپنا فریضہ نبھایا, اور اس فریضے کی ہم کسی بندے سے قیمت نہیں لینا چاہتے. وہ دین کے لیے کیا اور اس کا اجر اللہ دینے والا ہے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہے. لیکن یہ ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے کہ اللہ نے کتنی توفیق دی. لوگ 13 گھنٹے تقریریں کر کے اوپر پردے ڈال رہے تھے, مجرم بنا رہے تھے, قاتل بنا رہے تھے, دہشت گرد بنا رہے تھے. حافظ الحدیث کے ایک غلام نے اس کو ہیرو ثابت کر کے دکھا دیا تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ اس زمانے سے ہے, اس زمانے سے ہمارا بظاہر سب کچھ بند ہوا. اس زمانے سے بینک اکاؤنٹ بند, ویزے بند. کیا ایک ضلع کے اندر اتنے پرچے, اور یہاں نہیں یورپ کے اندر دہشت گردوں کی لسٹ میں ہمارا نام. ابھی یہ تازہ 5 بندے پکڑے گئے ہیں وہاں پر کہ ان کے ہاں سے میری اور مولانا خادم حسین صاحب کی تصویر کیوں نظر آئی. تو یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں. اب جرم ہمارا کیا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے سناتے رہے, حوالے دیے ہیں, اپنا ماضی بتایا, اپنا دین بتایا, اپنا اسلام بتایا. آج اس مرحلے پر غازی صاحب کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. میرے نام بھی خطوط آتے رہے اور بھی بہت کچھ. غازی ممتاز حسین قادری شہید 2 باتیں ہمیشہ جیل میں بھی کرتے رہے. ان کی خطوط میں ہے, ان کی جو ریکارڈنگ ملتی ہے اس میں ہے. نمبر 1 سنیت, نمبر 2 پاکستانیت. دوسرے لوگ دھماکہ گروپ وہ ملک کو کرائے کا مکان سمجھتے رہے. یہ جیل کی سلاخوں میں بھی محبت پاکستان کی آواز دیتے رہے, سنیت کی. تو غازی ممتاز حسین قادری نے ہمیشہ اہل سنت کے باہمی اتحاد کا خط لکھا کہ سنی آپس میں متحد ہو جائیں, اور کسی بد عقیدہ یا بد مذہب کے ساتھ اتحاد کو اپنے لفظوں میں مسترد کیا. تو غازی ممتاز حسین قادری شہید سے ریلیٹڈ کوئی تنظیم جو کہ کسی کا بھی اجارہ نہیں, میں کہوں کہ میں نے کیا تو میں ہی ان کا مشن کا وارث ہوں, جو چاہے چلے لے کر, لیکن غازی سے خیانت تو نہ کرے. غازی کے مسلک میں نہ صلح کلیت تھی نہ ڈیزلیت تھی. غازی کے فیض سے ابھرنے والی تحریک اگر صلح کلیت میں کسی کی بھی اگر چلی گئی تو غازی کو قبر میں تکلیف ہوگی کہ نام میرے خون کا لیتے ہیں اور باتیں جا کے ڈیزل سے کرتے ہیں یا اس طرح کی رفض اور خروج سے کرتے ہیں. یہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں, اور کہہ رہا ہوں اصلاح کے لیے کہ ایسے لوگ باز آ جائیں 2 نمبری کرنے سے. اور ساتھ یہ بھی ہے, آخر میرے اندر راز ہیں دفن. ہم نے ایک دن ایک رات جیسے گزاری ہے,
آج وہ لوگ بھی ٹی ایل پی میں کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں جنہوں نے لفظ غازی پر ہم سے جھگڑے کیے. ان کا فتویٰ اجازت نہیں دیتا تھا غازی کہنے کی. وہ طاہر القادری تو علیحدہ ہے، ان کی فقہی بصیرت میں ممتاز قادری کا یہ کردار، اس پر وہ لفظ غازی بولنا حرام سمجھتے تھے، اور آج قیادت کرتے پھرتے ہیں اور پالیسیاں بناتے پھرتے ہیں. ان کے شاگردوں کے ہم سے جھگڑے ہوئے کہ فقہ میں یہ ہے، فقہ میں یہ ہے. ہم نے ان کے منہ بند کر کے کارواں چلایا، اور اس شخص نے کسی تحریر میں، کسی تقریر میں آج تک ممتاز حسین قادری کو غازی نہیں کہا. اہل سنت میں اس سینیریو میں اندر وہ طاہر القادری جیسے، غامدی جیسے تو دور ہیں، اب اس صف میں وہ کھڑا ہے، اور اب بھی وہ غازی نہیں مانتا ممتاز قادری کو. عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا سنیو. کم از کم ابھی مان جائے. ان کی فقاہت میں اب بھی ممتاز قادری کے کردار کے لیے غازی کا لفظ نہیں ہے، اور قیادت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے، تحریک کے دوران ہم نے اتمام حجت کے لیے ان سے بار بار رابطہ کیا. ایک جگہ جب چہلم کا فائنل پروگرام تھا، جس کے بعد مارچ ہوا تاریخی، اس میں خدا کی قسم ہم یوں ہی نکلے تھے ہتھیلی پہ رکھ کے کہ ہمیں قدم قدم پہ صحابہ کی یاد تازہ ہو رہی تھی، اور اپنی زندگی کے وہ دن ڈی چوک والے ساری زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، وہ نکلنا کچھ اور تھا. اس سے ایک دن پہلے مولانا خادم حسین صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، بہت خطرات یہ وہ کہ کل کیا کرنا ہے، پالیسی کیا ہوگی. تو اس بندے سے خادم حسین صاحب بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت اس کے ایمان کے بھی قائل نہیں تھے وہ، اس کے ایک بیان کی وجہ سے. لیکن اہل سنت میں وہ مقتدر حلقوں میں ایک بہت بڑے عالم دین سمجھے جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ اب ہم پالیسی جو بنائیں گے تو سب سے مشورہ کریں گے، اگر مرضی ان کی ہے کوئی مشورہ کیا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کرتے ہو تو تم بات کر لو. تو میں نے اس شخص کو فون کیا، ایک ہی جواب انہوں نے ان سالوں میں مجھے دیا، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ. بس ہر کام کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کام کے لیے آپ وہ کرتے پھر جو کرتے. مشورہ دینے کا ایک لفظ جنہوں نے ہمارے ساتھ حصہ نہیں ڈالا. آج ممتاز کا نام وہ لیں لیکن غازی تو مان جائے نا. آج لبیک کے ساتھ کھڑے تو ہوں مگر غازی تو مانے. اللہ تعالیٰ اس بیداری کی حفاظت فرمائے. ہمیں یہ چیز کہ ہم روئے زمین پہ زندہ ہیں، کچھ جانے والے چلے گئے، غازی کردار ادا کر کے وہ بیداری کہیں بند گلی میں بند نہ ہو. غازی صاحب کا خواب تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سورج طلوع ہوا مجھے قبر میں بتا جانا، قبر پر آ کر. آج ان کے 6 سالانہ عرس پر میں انہیں نئی منقبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا. بند کرتے ہی اپنی کھول دیں لاکھوں آنکھیں. اپنی تو بند کر دیں مگر پوری دنیا میں عاشقوں کی آنکھیں کھلی. بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں، ایسی شان سے وہ دنیا سے ذی شان گیا. چومتا موت کو
وہ خلد کا مہمان گیا، سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں، ایسی شان سے وہ دنیا سے ذی شان گیا۔ ممتاز تو پہلے ہی تھا، ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا۔ ہم نے ثابت کیا، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، اور ہم نے قیمت بھی دی۔ ہر چیز پہ پابندیاں ویسے تو نہ لگیں، یورپ کے اخبارات میں، یورپ میں ہمارے خلاف کتابیں ویسے تو نہ لکھی گئیں، یورپ کے دہشت گردوں کی لسٹ میں نام ویسے تو نہ آیا کہ ایسا دہشت گرد جس کے ساتھ جس کی تصویر ہو وہ بھی دہشت گرد۔ ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا۔ وقت رخصت لیے شہادت کا وہ عنوان گیا، بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو وہ ڈٹ کے بولا۔ اب یہ تقریر بہت سی دوسرے لوگوں کے لیے چونکہ پوری دنیا پہ جا رہی ہے، اور آپ تو ان ساری باتوں کے گواہ ہو، جامع مسجد رضا مجتبیٰ تو ایک ایک دن کا یہ در و دیوار گواہ ہیں، آپ سارے گواہ ہو۔ بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہر بندہ یہ شعر نہیں پڑھ سکتا جو غیروں کو جفیاں لگا رہا اور کہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، تو حضرت کہتے ہیں دیکھ تو چبڑ کر کیا رہا ہے، اور پڑھتا یہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک اس پہ پہرا دے سکیں۔ بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چوم کے پھندا وہ جھوم کے اتنا بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا۔ جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو، فکری طور پر اقتدار کے لحاظ سے، فتوے کی صورت میں، کسی مسجد کی انتظامیہ میں ہوتے ہوئے خطیب کو تنگ کرنے کے لحاظ سے، کہیں کسی ادارے میں سب سے کہہ رہا ہوں، جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو، ذرا نواز شریف کو بھی دیکھ لینا، جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو، چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا۔ جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو، چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا۔ تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و ہمت۔ اگرچہ ہم نے وہ بہت کچھ بیان کرتے رہے، غازی صاحب کے ایک ایک وصف پر ہماری گھنٹوں تقریریں ہیں، کراچی میں، پورے ملک میں، چپے چپے میں، بیرونی دنیا میں، کہ ممتاز حسین قادری کیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و ہمت، چند ماہ شوق سے جب آصف بھی زندان گیا۔ زندان کہتے ہیں جیل کو، اور جیل کی چکی، جلالی اور جیل، جیم سے جیل شروع ہوتی ہے، لام پہ ختم ہوتی ہے، مگر جلالی کی یہ پھر بھی اضافہ ہے اس پر۔ تب معلوم ہوا
غازی کا وہ عزم و ہمت چند ماہ شوق سے، کہ جس وجہ سے وہ وجہ ہم نے خود اختیار کر کے کلمہ حق بلند کر دیا۔ جرم تو ان کا ہے جنہوں نے سازشیں کی، مگر ہم تو چھپے نہیں۔ گرفتاری سے پہلے روزانہ تقریر کی، 35 گھنٹے وہ موضوع میں بیان کر چکا تھا۔ چند ماہ شوق سے جب آصف بھی زندان گیا، وہاں کی بھوک، وہاں کی مصیبتیں، وہاں وہ تنور جیسی چکی، وہ سارا بدن جس پہ 2-3 ہزار چھالے بنے ہوئے تھے، جون جولائی کی گرمی میں عشق زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ آج اس موقع پر میں ایک اور بہت بڑی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو علم و حکمت کے لحاظ سے بڑی انوکھی شخصیت تھی۔ چند دن پہلے ان کا وصال ہوا۔ عمدۃ المدرسین شیخ الحدیث مفتی محمد عبد اللطیف مجددی جلالی قدس سر العزیز، جہاں مدینہ العلم میں بھی پڑھاتے رہے، اس سے پہلے گڑی شاہو میں، جامعہ نعیمیہ میں اور کئی مدارس میں بہت طویل وقت انہوں نے درس و تدریس کی، اور میرے شیخ کامل کے بڑے چہیتے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ میرے استاذ بھائی بھی تھے، میرے پیر بھائی بھی تھے۔ ہم قدر کرتے ہیں استاذ بھائیوں کی بھی، پیر بھائیوں کی بھی، تو پھر پیروں اور استادوں کی کتنی قدر ہوگی۔ ہزاروں علماء انہوں نے تیار کیے۔ ایک عالم بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بکے نہیں۔ آج لوگ اچھی تنخواہ کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کے پڑھانا کس کی مرکز میں ہے اور کس کا نظریہ پروموٹ کرنا ہے، تنخواہ ملنی چاہیے لوگ کہتے ہیں۔ مفتی عبد اللطیف جلالی قدس سر العزیز دنیا سے چلے گئے۔ منہاج القرآن جب نیا نیا بنا تھا تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں، علوم عقلیہ نقلیہ کے ماہر ہیں، اور بہت لمبی خدمات ہیں تدریس میں، تو آپ منہاج القرآن کو ٹائم دیں۔ تو ابھی اس وقت یہ زیادہ خرمستیاں واضح بھی نہیں ہوئی تھیں، تو چلے گئے۔ وہ ہمیشہ امامہ باندھتے تھے، امامہ باندھ کے پڑھانے جا رہے ہیں تو نام نہاد شیخ الاسلام کا پیغام آیا کہ امامہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ یہ میں نے ان کی زبان سے خود سنا۔ آنا ہے تو جناح کیپ پہن کے آؤ، یعنی جہاں پر فلاں ٹوپی پہننی ہے یہ کرنا، کراکلی پہننی ہے۔ مفتی عبد اللطیف صاحب نے کہا تم اپنے وظیفے پاس رکھو، امامہ ملا ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قربانی تو قدم قدم پہ دینا پڑ جاتی ہے نا۔ ایسے علماء تیار کی، حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز نے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں برائلر بندے نہیں تیار کیے، حر بن کے جیے ہیں، حر بن کے رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو عقیدہ معصومیت کی بات تھی، برسرے پیکار برسے ہیں اور بر انداز تلوار برسے ہیں، کسی پیر کی پرواہ نہیں کی، نام نہاد پیر کی، کسی آستانے کی پرواہ نہیں کی۔ کہ قرآن و سنت میں جو کچھ ہم نے تو وہ بیان کرنا۔ میں چھوٹا تھا ان میں ہر لحاظ سے، لیکن وہ ان کے بیان میں موجود ہے، حالانکہ وہ ویڈیو نہیں بنواتے تھے۔ انہوں نے کہا میرا وہی مسلک ہے جو اشرف آصف جلالی کا مسلک ہے۔ وہ سارے بیانات ان کے موجود ہیں۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو چپ گونگے علماء ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ زندگی کا کیا پتہ ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، قرآن کا حکم ہے گواہی نہ چھپاؤ، تمہیں پتہ جو ہے دین میں کیا لکھا ہے۔ ایک رفض کی سوچ پر بوگس توہین کے فتوے لگانے والوں کے لیے سامنے تم گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہو ساری عمر پڑھا پڑھا کے، کہ منصب نبوت و رسالت اہل سنت کے نزدیک وہاں نسیان آ سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں خطا نہیں ہوتی،
ویسے اجتہادات میں اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے. جو منصب نبوت کے بارے میں 14 صدیوں سے پڑھاتے آ رہے ہو، پڑھتے آ رہے ہو، دین موجود ہے، آج وہ چھوڑ کر کیوں گونگے ہو کے بیٹھ گئے؟ جس بیس پہ روافض نے امام بخاری کو گستاخ کہا، امام مسلم کو گستاخ کہا، یہاں تک کہ خاکم بدہن شیخین کریمین کو گستاخ کہا، جس بیس پر، اس بیس پہ مجھ پہ فتویٰ لگا. اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم بولتے. میں نے اپنے لیے نہیں، تمہاری آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. جتنا بڑا کوئی شیخ الحدیث ہے، جتنا بڑا پیر ہے، دنیا کو کوئی پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے. لہذا دباؤ جو ایران کا ہے، ایران نوازوں کا ہے، برطانیہ کا ہے، ان کے وظیفہ خاروں کا ہے، نام انہوں نے کچھ بھی رکھے، اس دباؤ کو ہٹا دو اور بتاؤ کہ صاحب نسیان بخاری میں حدیثیں ہیں لیکن اس کی عظمت ہے. ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، نبی بھول جاتے ہیں اللہ کے جمال میں. لیکن بھولنے کا ذکر تو بخاری میں موجود ہے. اب عوام کو تو کہو گے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے بھول گئے، تو بندہ تو کہے گا عوامی کی وہ تو گستاخ ہو گیا. تو کیا بخاری میں لکھ کے گستاخ ہو گئے؟ اور یہ بھی درست نہیں کہ وہابیوں کی طرح نبی بھولے، ہم ایک جیسے ہیں. نہیں، مجدد صاحب نے لکھا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب اے اللہ کاش کہ تو مجھے میرے نبی علیہ السلام کی بھول بنا دیتا. بھول میں کمال ہے، یہ کمال ضرور بیان کرو، لازم ہے خوارج نواسب کے رد میں، مگر روافض کے ڈر سے اصل حقیقت بھی تو نہ چھوڑ جاؤ. ورنہ ہمارا تو مسئلہ نہیں، مسئلہ تو 14 صدیوں کے اماموں کا ہے، مسئلہ تو بخاری مسلم کا ہے، مسئلہ تو عہد صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے. تو اس بنیاد پر مفتی عبداللطیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے یہ اشعار لکھے، علم و حکمت کا وہ بحر بے کراں عبداللطیف، علم و حکمت کا وہ بحر بے کراں عبداللطیف، دین و ملت کا وہ پورا رازداں عبداللطیف. علم و حکمت کا وہ بحر بے کراں عبداللطیف، دین و ملت کا وہ پورا رازداں عبداللطیف، وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب، وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب، مسلک رضوی کا تھا ایک ترجمہ عبداللطیف. اس طرح کے رضوی ہوتے ہیں. ہر کوئی رضوی بنے مگر یہ رضوی ہونا گالی نہ بن جائے اللہ حضرت کے لیے. وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب، مسلک رضوی کا تھا ایک ترجمہ عبداللطیف، شاہ جلال الدین کے فقہ و تصوف کی نمود. نمود ہے تجلی. حافظ الحدیث امام اہل سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ان کے بھی پیر ہیں میرے بھی پیر ہیں، شاہ جلال الدین کے فقہ و تصوف کی نمود، وہ نواز اہل سنت کی زباں عبداللطیف. مولانا محمد نواز یہ عالم چوک کے قریب جامع مدینۃ العلم میں آرام فرما ہے، ان کا مرکز پرنور ہے. مولانا محمد نواز مجددی کیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بھکی شریف میں سال ہا سال پڑھاتے رہے، بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے. مولانا عبداللطیف صاحب کے بھی وہ استاد، میرے بھی وہ استاد. تو میں نے کہا شاہ جلال الدین کے فقہ و تصوف کی نمود، وہ نواز اہل سنت کی زباں عبداللطیف، جامعہ بھکی کا وہ ایک فرزانہ سپوت، جامعہ بھکی کا وہ ایک فرزانہ سپوت، درس اور تدریس کا تھا ایک جہاں عبداللطیف. ان کے لیے ابھی ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سنی کانفرنس جس انداز میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوئی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے کامیاب ہوئی، اس پر میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس جگہ کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ مولانا ادریس صاحب کتنے گاڑیاں گئی تھی؟ 99۔ کوئی لوگ کہتے ہیں گوجرہ والا کیا کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ گوجرہ والا کر رہا ہے کہ سنی کانفرنس میں اس مہنگائی کے زمانے میں 99 گاڑیاں گوجرہ والا سے وہاں پر شرکت کے لیے۔ 99 گاڑیاں خالی بھیجنا بڑی مشکل ہے، تو یہ بھر کے لوگوں سے بھیجنا اتنی مصروفیت اور اتنی مہنگائی کے زمانے میں۔ تو اس کے بعد ہم نے اب 20 مارچ کو بھکی شریف میں ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی ہے۔ یہ سامنے جو اشتہار لگا ہوا ہے، عظمت قرآن کانفرنس، والدہ محترمہ مرحومہ کا یہ ختم شریف ہے، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کا ختم شریف ہے، لیکن خصوصی طور پر قرآن مکمل کرنے والے، حفظ قرآن مکمل کرنے والے 50 حفاظ کرام کی انشاءاللہ وہاں دستار فضیلت کی جائے گی۔ اس لیے عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے بھکی شریف چوک حافظ الحدیث کے ساتھ متصل، یعنی آگے جو محلے میں گراؤنڈ ہے اس میں، اور یہ صبح 9 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، نماز ظہر تک جاری رہے گا۔ یہ اتوار کا دن ہے اور دن کا ٹائم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گے اور مفتی ادریس جلالی صاحب سے رابطہ کر کے قافلوں کی شکل میں آئیں گے۔ یہ سارا ریکارڈ ہے گاڑیوں کا جو مولانا ادریس صاحب نے پیش کیا۔ اب ایک بار ہم الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب اور غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اور اکابرین کو ایصال ثواب کیا جائے۔